پچھلے دنوں ایک لڑکی نے رابطہ کر کے پوچھا کہ سر میں شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بچے ہیں۔ شوہر سے کسی بات پر ناراضگی کے بعد میں اپنے والدین کے گھر آ گئی تو میرے شوہر نے مجھے واپس لے جانے سے انکار کر دیا۔ میں بچوں کے ساتھ کئی ماہ سے اپنے والدین کے گھر رہ رہی ہوں۔ کچھ ماہ پہلے شاپنگ کے لیے جانا تھا تو میں نے کریم منگوا لی۔ کریم کا ڈرائیور ایک نوجوان لڑکا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھتے ہی موبائل یوز کرنے لگ گئی تھی۔ اس لڑکے نے مجھے اچھے موبائل اور کپڑوں سے بانپ کر کہا، اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ جی پوچھو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ کیا آپ ہمیشہ کریم پر ہی جاتی ہیں یا خود بھی ڈرائیو کرتی ہیں؟ ڈرائیور لڑکے نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ گھر میں گاڑی تو ہے مگر آج کل میں تھوڑا پریشان ہوں، اس لیے ڈرائیونگ سے اوائڈ کرتی ہوں، میں نے بولڈ ہو کر جواب دیا۔ آپ وہیں رہتی ہیں جہاں سے میں نے آپ کو پک کیا تھا؟ شاید اس لڑکے سے میری پریشانی پوچھنے کی تو ہمت نہیں تھی، اس لیے اس نے بات کو آگے بڑھانے کے لیے مزید پوچھا۔ جی میں وہیں رہتی ہوں، جس پلازے کے سامنے آپ نے مجھے پک کیا وہ ہمارا ہے، اس کے پیچھے ہی ہمارا گھر ہے، میں نے اسے جواب دے دیا۔ تب تک مجھے یہ نہیں پتہ تھا کسی اجنبی کو اتنی ساری انفارمیشن دینا ایک مسئلہ بن سکتا ہے۔ پلازے والی بات سن کر اس لڑکے کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ ساری دکانیں اور اوپر کے فلیٹس بھی آپ کے ہیں؟ ڈرائیور لڑکے نے مجھ سے پوچھا۔ پلازے میں سب کچھ آتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تب تلک میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ یہ لڑکا صرف ایک کریم کا ڈرائیور ہے اور پتہ نہیں دوبارہ کبھی مجھے اس سے بات ہو یا نہ ہو۔ مارکیٹ پہنچ کر جب میں اس لڑکے کی گاڑی سے اترنے لگی تو اس نے مجھ سے کہا، آپ میرا پرسنل نمبر رکھ لیں اور جب کبھی بھی آپ کو ڈرائیور کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر لیں۔ میں نے اس کا نمبر سیو کر لیا۔ تب مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ کسی اجنبی کا نمبر سیو کرنے سے یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر لینے کے کچھ دن بعد مجھے کہیں جانا تھا۔ میں نے کریم کے بجائے اس لڑکے کو کال کر دی۔ وہ کہیں مصروف تھا مگر اس نے کہا، آپ مجھے 15 منٹ دیں، میں سارے کام چھوڑ کر ابھی آ جاتا ہوں۔ پر وہ لڑکا اپنے سارے کام چھوڑ کر 15 منٹ سے پہلے ہی میرے گھر کے باہر آ گیا۔ جہاں میں نے جانا تھا وہاں چھوڑنے کے بعد اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا، آپ کتنی دیر میں فری ہوں گی؟ تقریباً 2-3 گھنٹے فری ہو جاؤں گی، میں نے اسے جواب دیا۔ اس نے کہا، میں یہی ہوں، کہیں نہیں جاؤں گا، جب آپ فری ہوں تو مجھے کال کر دیں، میں اس کو آپ کو واپس چھوڑ دوں گا۔ میں اس کی یہ بات سن کر چپ کر گئی۔ اس دن کے بعد اگر میں نے کہیں بھی جانا ہوتا تو میں اسے فوراً کال کر دیتی، وہ فوراً سے پہلے پہنچ جاتا۔ روز روز ایک ساتھ آنے جانے کی وجہ سے مجھ سے کافی حد تک فرینک ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے 2 بچے ہیں، تو آپ اپنے والدین کے ساتھ کیوں رہتی ہیں، آپ کے شوہر کے ساتھ کیوں نہیں؟ کافی حد تک تعلق ہو جانے کی وجہ سے میں نے اس کو بتا دیا کہ میں اپنے شوہر سے ناراض ہو کر آئی ہوں اور وہ مجھے واپس لے نہیں جا رہے۔ اس لڑکے نے آہستہ آہستہ پہلے میرا درد سنا اور پھر کئی دن بعد اس نے مجھ سے ایک بات کی کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا، ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ تو اس پر وہ رونے لگا، کہنے لگا، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جو اپنے بچوں کو باپ کا پیار نہیں دے رہا۔ میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شادی کر کے اپنے اور اپنے بچوں کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے مزید بتایا کہ سر میں اس کی بات سن کر ڈر گئی۔ میں نے کہا، تم اپنی عمر دیکھو اور میری عمر دیکھو، تم مجھ سے 5 سال چھوٹے ہو، ویسے بھی تمہارے گھر والے تمہاری شادی ایک 2 بچوں کی ماں سے کیوں کریں گے؟ وہ مزید رونے لگا، کہنے لگا کہ میرے گھر والے ہیں، میں انہیں جیسے تیسے کر کے منا لوں گا اور اگر وہ نہ بھی مانے تو میں آپ سے ہی شادی کر لوں گا، بس آپ اپنے شوہر سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کر لیں، مجھے ایک موقع دیں، میں ساری عمر آپ کو کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ میں نے اس کی بات سنی اور کہا، مجھے سوچنے کا موقع دو۔ سر آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کا دل کتنا کمزور ہوتا ہے، یہ لڑکوں کے آنسو دیکھ کر دھڑکنا بند کر دیتا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا ہوا۔ مگر چونکہ میں چپ رہی، اسے فوراً کوئی جواب نہ دیا تو وہ جب بھی ملتا تو رونے لگ جاتا، میرے پاؤں پکڑ کر کہتا، میں سچا ہوں، میرا یقین کریں۔ لڑکی نے مزید بتایا کہ سر میں کسی سے مشورہ لینا تو دور کی بات، یہ مسئلہ کسی کو پتہ بھی نہیں سکتی، سوچ سوچ کر میرا ذہن سن ہو گیا ہے۔ آیا وہ لڑکا مجھ سے سچی محبت کرتا ہے یا نہیں؟ سوچا آپ سے مشورہ کر لوں، آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں۔ بس ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ کہ وہ اکثر مجھ سے باتوں باتوں میں پوچھتا ہے،
آپ لوگ صرف 2 بہن بھائی ہو، آپ کا اس جائیداد میں کتنا حصہ ہے؟ پلازے کا کرائے میں آپ کا کتنا حصہ ہے؟ شادی کے بعد ہم یہ کاروبار کر لیں گے، کیونکہ جو وہ گاڑی چلاتا ہے وہ اس کی نہیں، وہ کسی اور کی ہے۔ پر مجھے اس پر تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے، مگر میں دل چونکہ اس سے ملا ہوا ہے، اس لیے مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آتا۔ آپ کو اس لڑکے کا میں کیا اچھا لگتا ہے؟ میں نے لڑکی سے پوچھا۔ وہ باتیں بہت اچھی کرتا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ میں نے کہا، ایک تو لڑکیوں کی باتیں لڑکوں کو بہت پسند ہو، برباد کر دیتی ہیں۔ کسی کی باتوں سے اچھا لگنا کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر اس پر کسی لڑکی نے سر وہ میرے پاؤں میں سر رکھ کر روتا ہے، بھلا کبھی کوئی جھوٹا کسی کے پاؤں میں سر رکھ کر رو سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا، وہ آپ کے پاؤں میں سر رکھ کر نہیں بلکہ پلازے کے پاؤں میں سر رکھ کر روتا ہے۔ وہ جب بھی آپ کو دیکھتا ہے تو اسے آپ کے اندر پلازا نظر آتا ہے، ایک ایسا پلازا جس کا کرایہ آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس دور میں کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتا، بلکہ وہ دوسرے شخص میں ایسا سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ سر کرامت بھی تو ہو سکتی ہے، کیا دنیا اچھے لوگوں نہیں؟ اس لڑکی نے معصومیت سے پوچھا۔ میں نے کہا، جی ضرور، کرامت کیوں نہیں ہو سکتی، ضرور ہو سکتی ہے، مگر آپ کے اندر سے پلازا نکال دیا جائے تو پھر وہ ہوگا، اسے کرامت کہیں گے۔ اگر وہ صرف 2 بچوں کی ماں کا سہارا بننا چاہتا ہے تو اسے کرامت کہیں گے۔ آپ ایسا کریں، آنے والے دنوں میں اسے باتوں باتوں میں بتائیں کہ آپ نے اس سے شادی کریں تو آپ کے والدین کو جائیداد سے محروم کر دیں گے، پھر دیکھیں کہ کیسی کرامت ہوتی ہے۔ اور اگر سر اسے مجھ سے محبت برقرار رہی تو پھر؟ لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے جواب دیا، آپ میری نفسیاتی کی ساری ڈگریاں مجھ سے لے کر میرے سامنے جلا دینا، مجھے رتی برابر دکھ نہیں ہوگا۔ کچھ دن بعد لڑکی نے جب لڑکے کو بتایا کہ میں اپنی بے قدر شوہر سے طلاق لے کر تمہارے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ لڑکا اتنا خوش ہوا جیسے وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہو۔ شادی کی خبر کے ساتھ ساتھ لڑکی نے اسے بتایا کہ میں نے گھر میں دبے لفظوں میں طلاق لی کر دوسرے جگہ شادی کرنے کا سوچا، تو اس پر میرے گھر والوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم نے اپنی مرضی کی تو تمہیں جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ لڑکا یہ سن کر گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے لڑکی کو کہا، ماں باپ ایسے ہی کہتے ہیں، شادی کے بعد دیکھنا وہ تمہیں کبھی جائیداد سے آگ نہیں کریں گے۔ لڑکی چونکہ اسے چپ کر رہی تھی، اس لیے اس نے کہا، نہیں، میرے والدین ہیں، اس لیے مجھے ان کا پتہ ہے، وہ طلاق کے وقت ہی شادی سے پہلے ہی مجھے آگ کر دیں گے، تاکہ جب کوئی مجھ سے شادی کرے تو وہ صرف مجھ اور میرے بچوں سے شادی کرے، مجھے بھی ان کی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لڑکے کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا اور اس نے اس لڑکی سے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سے شادی کرنے یا نہ کرنے جائیداد سے، آپ اپنی محنت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا چلا گیا۔ لڑکی مجھ سے رابطہ کر کے رونے لگی کہ سر وہ لڑکا سچا ہے، میں نے ایسے ہی اس پر شک کیا، آپ مائنڈ نہ کیجئے گا، آپ کے نفسیاتی بیان فیل ہو گئے۔ ضروری نہیں کہ لوگ پیسے سے ہی پیار کریں، کچھ لوگ دل سے بھی پیار کرتے ہیں۔ میں آپ کی عزت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، مجھے اس بات پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ میرے کیس میں اس لڑکے کی نفسیات کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں خوشی سے اس لڑکے کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب اس نے وہ کہہ لیا جو کہنا چاہتی تھی تو میں نے کہا، نادان لڑکی، آپ کسی دور میں رہ رہی ہو۔ تو میں نے کہا، نادان لڑکی، آپ کس دور میں رہ رہی ہیں؟ یہ مطلب پرستی کا دور ہے، یہاں بغیر کسی مطلب کے کوئی کسی کا نہیں بنتا۔ آپ اس لڑکے کی باتوں میں آ گئی۔ ابھی تو اس نے کہا کہ کچھ کیا تو نہیں، ابھی کچھ دن ٹھہریں، وہ لڑکا آپ کی طرف بھاگتا تھا، دوسری طرف بھاگے گا، کچھ دنوں میں وہ مصروف ہو جائے گا اور ایسا مصروف ہوگا کہ غائب بھی ہو جائے گا۔ لڑکی چپ کر گئی۔ پھر ایک ماہ بعد اس نے رابطہ کر کے بتایا، سر مجھے معاف کر دیں، آپ کی نفسیات جیت گئی اور میری محبت ہار گئی۔ اس لڑکے نے پیچھے مجھے اگنور کیا، پھر کہنے لگا میں مصروف ہوں، اور پھر دنوں بعد اس نے بتایا کہ میرے والدین نے میری منگنی کر دی ہے، اب میں کسی اور کا ہوں۔ روتے ہوئے اس لڑکی نے پوچھا کہ سر، اس لڑکے نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، وہ کیسے بدل گیا؟ اسے تو مجھ سے عشق تھا، عشق کا کیا بنا؟ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ خود فریبی سے باہر نکلے،
اسے آپ سے نہیں آپ کے پلازے سے عشق تھا، جو آپ کے اندر نظر آتا تھا اسے۔ آپ کے پاس پلازہ نہیں رہا تو اس کے اندر عشق بھی نہیں رہا۔ خود ہی سوچیں، جو کرائے کی گاڑی چلا کر گزارا کرتا ہے وہ اپنا سہارا نہیں بن سکتا، وہ کسی اور کا کیسے سہارا بن سکتا ہے؟ آج اس لڑکے کو کہنا کہ میرے والدین مان گئے ہیں، مجھے پلازہ مل گیا ہے، آپ کو وہ لڑکا بھی واپس مل جائے گا، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، وہ تب تک آپ کا رہے گا جب تک پلازہ بیچ کر نہ کھا جائے۔